السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. اللهم صل وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. أما بعد، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفثه ونفخه. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. صدق اللہ العظیم. حضرات محترم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا طریقہ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کے متعلق چند اسباق آپ کے سامنے اختصار کے ساتھ بیان کیے جا رہے ہیں. ہم امت مسلمہ بہت ہی خوش نصیب امت ہے، کیونکہ اتنا ہم آپس میں یا اتنا ہمارے والدین ہم سے محبت نہیں کرتے ہوں گے جتنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت سے محبت کرتے. اس کی سب سے بڑی دلیل، آپ اکثر جب قیامت کا ذکر ہو تو اس میں یہ واقعہ سنتے ہوں گے کہ قیامت والے دن سب یہ الفاظ بولیں گے، نفسی نفسی، میری جان، میں بچ جاؤں. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے امتی، میری امت. تو یہ سب سے بڑی دلیل ہے. اور اس کے علاوہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں بے شمار جگہوں پہ ایسی کئی بیانات، کئی احکامات اور کئی دلیلیں اللہ رب العزت نے ہمیں دی ہیں، جس میں سے ایک یہ بھی ہے جو میں نے آپ کے سامنے آیت کریمہ تلاوت کی ہے، سورۃ التوبہ آیت نمبر 128، کہ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں لقد جاءکم رسول من انفسکم، کہ تمہارے پاس ایک ایسا رسول آیا ہے جو کہ تمہارے اپنی ہی جنسوں میں سے ہے، اپنی جانوں میں سے ہے. یعنی وہ کوئی فرشتہ نہیں ہے یا کوئی اور مخلوق نہیں ہے، وہ بھی انسان بشر ہے. تو ہم میں سے بہت سے ایسے لوگ ہیں معذرت کے ساتھ جو اس بات کو توہین سمجھتے ہیں کہ فلاں بندے نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بشر کہہ دیا، انسان کہہ دیا. اگر کوئی شخص اس کو چھوڑ کے وہ اپنی منمانی کرتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نور ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی فرشتہ ہیں یا کوئی اعلیٰ مخلوق ہیں بشر سے ہٹ کے، تو وہ قرآن و حدیث دونوں کی مخالفت کرتا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معصوم ہستی لازمی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نہ تو کوئی گناہ ہوتا ہے اور نہ ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے کبھی کوئی جھوٹ نکلا. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بشر، انسان ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے اس کے متعلق بھی کئی مقامات پہ فرمایا. آگے جو ہے اسی آیت میں من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم، کہ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ گراں گزرتا ہے کہ وہ اپنی امت کو کسی تکلیف میں دیکھیں، کسی مصیبت میں دیکھیں. اب ہم آپس میں کوئی شخص جا رہا ہو، اب تقریباً زیادہ تر یہ ہوتا ہے، پہلے تو ایک دوسرے کی مدد کیا کرتے تھے سارے، لیکن اب معذرت کے ساتھ ماڈرن زمانہ آ چکا ہے، کسی کو تکلیف میں دیکھ کے خوشی ہوتی ہے، اس کی ویڈیو بنائی جاتی ہے، سوشل میڈیا پہ وائرل کیا جاتا ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک صفت ہے کہ اپنی امت کو مصیبت میں دیکھ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت تکلیف دہ ہو جاتے تھے.
اور ایک حدیث میں صحیح بخاری کی حدیث ہے، اس میں یہ بھی آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ میں اپنی امت کے لوگوں کو ان کی پشتوں سے، یعنی یہ پیچھے سے پکڑ کر ان کو جہنم سے میں دور لے کر آتا ہوں، پھر جہنم کی طرف جاتے ہیں۔ تو اس کا مطلب کیا ہے کہ اللہ رب العزت یہ چاہتے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ چاہتے ہیں کہ جو میری امت ہے، میرے لوگ ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں لے کر جائیں، اور یہ لوگ جنت میں جائیں، میرے ساتھ ہوں، وہاں پر میرے ساتھ موجود ہوں، جہنم میں نہ جائیں۔ تو لیکن ہم پھر بھی ایسی نافرمانیاں اور ایسے اعمال کرتے ہیں کہ ہم نے اعمال ایسے کرنے ہی کرنے کہ جو ہمیں جہنم کے راستے پر لے کر جائے۔ تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ہر طریقہ بتا دیا، پیدا ہونے سے لے کے فوت ہو جانے تک، فوت ہو جانے کے بعد بھی میت کو قبر میں اتارنے تک ہر عمل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ یہ عمل ایسے کرنا ہے، یہ ایسے کرنا ہے، اس سے بچنا ہے، اس سے بچنا ہے، یہ جنت میں لے کر جائے گا، یہ جہنم میں لے کر جائے گا۔ لیکن ہم پھر بھی اس کی طرف نہیں دیکھتے، ہم کہتے ہیں کہ ہم نے اپنی منمانی کرنی ہے، ہمارا ذہن یہ کہتا ہے کہ اس طرح کرنا چاہیے۔ تو ہم نے اپنے ذہن کے مطابق نہیں، پہلے بھی میں کئی مرتبہ کہہ چکا ہوں کہ ہم نے اپنے ذہن کے مطابق نہیں چلنا، اور اگر ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرتے ہیں، ان کی خلاف ورزی کرتے، تو اس کے متعلق اللہ رب العزت میں ایک مقام پہ فرما رہے فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ، کہ وہ شخص تب تک مسلمان مومن نہیں ہو سکتا جو اپنے احکامات، یعنی کہ کسی کو آپس میں کوئی اختلاف پیدا ہو جاتا ہے، اس کے بارے میں حکم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق نہیں چلتا ہو۔ تو یہ اب ہمیں خود سوچنا چاہیے کہ ہم کس راستے پر چل رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ وہ کام دیکھی جائے گی، میں پہلے اپنا کام کر لوں، وہ دیکھتے ہیں۔ اکثر ہمارے الفاظ ہوتے ہیں کہ آخر جو ہوگا دیکھی جائے گی، ابھی جو ہو رہا وہ تو چلنے دو۔ تو اس کا بھی ہمیں ذرا خیال کرنا چاہیے۔ عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف علیہ، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک یہ بھی صفت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ حرص کرتے تھے کہ جو میری امت ہے یہ زیادہ سے زیادہ دین سیکھے، میری امت ہے یہ اللہ تعالیٰ کے فرمان کو مانے، میری امت ہے یہ میری اتباع کرے، اللہ تعالیٰ کی اتباع کرے، جہنم سے بچ جائے، جنت میں چلے جائے۔ تو لیکن ہم اس کو بھی نہیں مانتے، ہم کہتے ہیں ہم نے اپنی مرضی کرنی ہے، جو ہم کر رہے ہیں وہ ٹھیک ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہو نہ فرمایا ہو، ہمارا دل یہ مانتا ہے۔ یہ دل والی بات، یہ ذہن والی بات نہیں، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا اس کے مطابق چلنا ہے، جو اللہ تعالیٰ نے فرما دیا اس کے مطابق چلنا ہے۔ ہاں جو اس کے مطابق چلتا ہے اس کے لیے بھی آگے خوشخبری ہے، وَبِالْمُؤْمِنِينَ رؤوف الرحیم، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اور اللہ تعالیٰ کے احکامات کو مانتا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ بہت شفقت والے ہیں، ان کے ساتھ بہت رحم کرنے والے ہیں۔ یہ ہمارے لیے ایک خوشخبری بھی ہے کہ ہمیں چاہیے کہ اگر ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقت پانا چاہتے ہیں، اور جو نہیں مانتے ان کے متعلق بھی ایک تو کئی مقامات پہ فرمایا کہ ان کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت سخت ہیں، جو ایسے لوگ ہیں جو نہیں مانتے۔ جس طرح ایک اور مقام پہ یہ فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تولوا، کہ مرو گردانی نہ کرو، منہ نہ پھیرو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ تعالیٰ کے احکامات سے۔ تو ہمیں ان آیتوں سے، ان احکامات سے ہمیں سبق حاصل کرنا چاہیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کس لیے آئے، کہ میں اپنی امت کو جہنم سے بچا کے جنت میں اپنے ساتھ لے کے جاؤں۔ تو اللہ تعالیٰ کی حضور دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اس دین کو سمجھنے کے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے جو ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھایا، جس کا ہمیں حکم دیا اور جس کے متعلق ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تلقین کی۔ اللہ تعالیٰ کی حضور دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں جو سنا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ۔